معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت ہی پر اثر واقعہ جو کہ ماں باپ کی خدمت و عظمت کو اجاگر کرتا ہے اور دل و روح کو جو سکون دیتا ہے، اور اس واقعہ میں عشق، ادب اور وفا اور رب کی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب کچھ پوشیدہ ہے۔ واقعہ ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار تابعین کے بلند و بالا مقام یعنی اولیاء اکرام میں ہوتا ہے۔ آپ یمن کے رہنے والے تھے اور اللہ کے ایسے محبوب بندے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، یمن سے ایک خوشبو آتی ہے اویس قرنی کی، جس نے اسے پا لیا اس سے میری طرف سے سلام کہنا۔ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے پناہ محبت تھی اور دل میں تڑپ تھی کہ مدینہ منورہ جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، لیکن آپ کی بوڑھی ماں نابینا ماں اور بیمار تھی جو آپ کے سوا کسی کی محتاج نہ تھی۔ آپ اپنی ماں کی تنہا خدمت کرتے، ان کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی سمجھتے اور رب کی رضا بھی سمجھتے تھے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بے حد شوق تھا۔ ایک دن والدہ محترمہ سے اجازت لی اور فرمایا، امی جی دل تڑپ رہا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں۔ والدہ نے کہا، بیٹا جا سکتے ہو، مگر شرط یہ ہے کہ زیارت کے فوراً بعد واپس لوٹ آنا، میری حالت ایسی نہیں ہے کہ تم دیر کرو۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ جا پہنچے، لیکن جب مسجد نبوی میں گئے تو پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں ہیں۔ انہوں نے دل پر پتھر رکھا اور زیارت کے بغیر ہی واپس لوٹ گئے۔ آنکھیں اشکبار تھی، دل میں آگ لگی تھی، لیکن ماں کی اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی وصیت یاد آئی کہ اویس قرنی کو تلاش کرنا اور ان سے دعا کرانا، تو وہ یمن میں جا پہنچے۔ جب اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے پایا تو فرمایا، اے اویس، تم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہی نہیں کی۔ آپ آنکھوں میں اشک لیے، دکھ بھری درد بھری آواز کے ساتھ میں آپ نے عرض کیا، زیارت کا شوق تو بہت تھا، دل میں بڑی تمنا تھی، بڑی حسرت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں، مگر ماں کی خدمت نے مجھے روکے رکھا۔ ماں کی اطاعت میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو ترک کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اویس، تیری ماں کی خدمت نے تجھے اس منزل پر پہنچا دیا ہے کہ حضور نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تجھ سے دعا کرائیں۔ اللہ اکبر۔ سبق آموز پیغام ہے کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نام کو بلند کر دیتا ہے، اور ماں کی رضا میں رب العالمین کی رضا ہے۔ ماں کی خدمت کبھی ضائع نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ولیوں کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ نبی کی زیارت جیسا شوق بھی اگر ماں کی خدمت کی راہ میں رکاوٹ ہو تو ماں کی خدمت کو ترجیح دینا افضل ہے۔ قرآن کریم کے اندر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آخر میں دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی حضرت اویس قرنی جیسا عشق، ادب اور والدین کی خدمت کا جذبہ عطا فرما، اور ہمیں والدین کی خدمت کے صدقے دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما، آمین۔ اگر یہ پیغام پسند آیا ہو تو اپنے پاس نہ رکھیں، دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرمائے، چلے گئے ہیں جن جن کے ان کی بخشش فرمائے، اور جن کے والدین باحیات ہیں اللہ تعالی ان کی عمر دراز فرمائے۔ اور والدین کے ساتھ اگر آپ محبت کرتے ہو، والدین کا ادب و احترام کرتے ہو، والدین کی خدمت ہی آپ کامیابی سمجھتے ہو، تو آپ اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالی
ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔